جنت کا ذکر بھی آیا ہے اور جنتیوں کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے پہلے ہی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا کسی گناہ کرنے کے وقت، اللہ فرماتا میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ جنت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، الگ الگ محلات ہیں۔ ایک جنتی کو جو ایک محل دیا جائے گا وہ ایک جنت کہا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں ایک ایک حصہ کتنا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ فرمائے گا کسی ادنا جنتی کو، یعنی سب سے چھوٹا جو ہے، اسے ایک محل ایسا دیا جائے گا جس میں 70,000 خیمے لگ سکتے ہیں، اور پھر ہر خیمے اتنا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی جھوپڑی لگائی جائے گی، ہر خیمہ 70,000 لوگوں کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک چھوٹے جنتی کو یہ دیا جائے گا، اور باقی پھر پرہیزگاروں کو، اولیاء کاملین کو اور انبیاء کو کیا دیا جائے گا وہ اللہ بہتر جانے۔ یہ جنت کا ذکر بھی آیا، اور 2 جنتیں دوں گا۔ کیسی ہیں وہ؟ اللہ فرماتا ہے فیہما عینان تجریان، جس میں جو ہے 2 چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل جو ہے نا 2 قسم کا ملے گا تم کو وہاں پہ، جو چیز بھی دیکھو گے ڈبل تمہیں دی جائے گی۔ یہ بعض ان لوگوں کی فضیلت میں آیا جو خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت، یہ مین چیز ہے ہماری زندگی میں، اللہ کا خوف۔ باقی کوئی چیز ہمیں نہیں سدھار سکے گی اللہ کے ڈر کے علاوہ۔ اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اب اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بتا رہا ہے۔ جنتی جب وہاں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے جو بچھونے ہوں گے استبرق کے، اور وہ اتنے نرم کہ ان کے پیر اس میں دھس رہے ہوں گے، اور وہ ٹیک لگا کر کے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر، اور پھر ان کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسی نعمتیں وہ وہاں استعمال کریں گے لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، کبھی کسی انسان نے یا جن نے چکھا بھی نہیں ہوگا۔ آج تک کسی نے وہ چیز نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اس طرح کی دنیا میں، وہ چیزیں میں جنتیوں کو عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو نہریں بہ رہی ہوں گی ان کی بھی فضیلت میں، ان کی تعریف میں اللہ نے بیان فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ہر خیمے میں بڑی خوبصورت حوریں دی جائیں گی۔ حور کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک اللہ نے بنائی ایک مخلوق ہے، وہ جنتیوں کی پاکیزہ بیویاں ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک میں ادنا جنتی کو کم سے کم 70 حوریں دی جائیں گی، ادنا جنتی۔ اور ان حوروں کی خوبصورتی کے متعلق فرمایا گیا کہ دنیا کا پورا حسن ملایا جائے تو وہ ایک حور کے خوبصورتی کے برابر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اتنی حسن و جمال والی وہ حوروں کو بنایا، بڑی آنکھوں والی، حتیٰ کہ ان کے جسم کو چاندی سے زیادہ چمک بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں کے خیموں کی، وہاں کی نعمتوں کی بہت ساری باتیں ذکر فرمائیں۔ اب سورہ واقعہ میں بھی یہی ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، جنتی ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں گے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ کئی جگہ پر یہ آیتیں آئی ہیں جنتیوں کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اب سنیے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حکم فرمائے گا اب یہاں پر تمہیں نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت نہیں، صرف آرام ہی کرنا ہے۔
صرف آرام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد چھوڑا جائے گا. تم جہاں جانا چاہو جنت میں پھرو، گھومو اور ہر نعمت چکھو. اس کے بعد حدیث پاک میں جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے حجاب اپنا دیدار کرائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وہ چہرے کیا ہی خوبصورت ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، جو اپنے رب کو بے حجاب دیکھ رہے ہوں گے، بے حجاب اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے. اور میرے عزیزو، جنت میں جب کوئی جنتی پہنچ جائے تو وہ جب خواہش کرے صحابہ کرام سے ملنے کی تو اسے وہاں لے جایا جائے گا، انبیاء کرام سے ملنے کی وہاں لے جایا جائے گا. اگر بندہ جنتی خواہش کرے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، فرشتے اسے وہاں پر بھی پہنچائیں گے. یہ نعمتیں کیا کم ہیں ہمارے لیے؟ لیکن اگر کوئی جنت میں جانے سے رہ گیا، اللہ اکبر، اگر داخل ہونے سے رہ گیا تو یہ جتنی چیزیں سنیں یہ سب ہوا ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں، ہمارے حصے میں نہیں آ پائیں گے. اللہ کے بڑے بزرگ اولیاء جو روتے تھے اپنی نمازوں میں اسی لیے کہ اللہ تیری جنت اتنی حسین ہے، اتنی تعریف تو نے کر دی، وہاں کے حالات تو نے بیان کر دیے، کاش اگر قیامت کے دن حساب میرا الٹا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ باتیں سننے کی خالی سننے میں رہ جائے گی، اور جہنم کی جو ہم نے سنی ہے وہ تو پریکٹیکل ہو جائے گی، پھر جانا ہی پڑ جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روتے تھے کہیں حساب میرے اوپر نہ آ جائے، میرے خلاف نہ ہو جائے. آج ہماری زندگی کس طرح کی چل رہی ہے؟ کبھی ہمیں اس چیز کا بھی ڈر آتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ساری چیزیں کر لی، ہماری جو خواہش تھی سب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو چیز کھانا ہے سب کھاتے ہیں، جب سونا ہے تب سوتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا نرم و نازک بدن، یہ جسم جو اللہ کے بھاری بھرکم عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، لیکن اگر مولا کا غضب نازل ہو گیا اور ہمیں کھینچ کر ڈال دیا گیا تب کیا کریں؟ کون ہے ہمیں جو وہاں سے نکالے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ جائے گی، حضور آئیں گے، حضور آئیں گے. لیکن یہ بھی بات سن لو، جس نے دنیا میں رہ کر کے میرے نبی کی کوئی ادا اپنانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے رسول سے فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر وکیل نہیں، آپ ان کے وکیل نہ بنے میرے حبیب. یہ تو ایسے لوگ ہیں کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، آپ ان کی سفارش نہ کریں. اب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بات آئی. میرے عزیزو، ہماری زندگی بڑی شارٹ اور لیمیٹڈ ہے، چند دنوں کے بعد آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تھوڑے ہی دنوں کا وقفہ رہ گیا ہے. ابھی دیکھو اپنی صفوں میں تلاش کرو، کچھ غائب ہو چکے ہیں پچھلے سال جو موجود تھے، وہ ہمارے کندھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے آج قبرستان میں ہیں. وہ کس حال میں ہے معلوم نہیں. ایک کے بعد دیگرے سب کے جانے کے ہمارے نمبر لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کس رات کو لکھی ہے. کیا خبر کہ یہ جو رات کا سورج ڈوب گیا ہے صبح دیکھنا مل سکتا بھی ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے پاس پلان ہیں، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، آخر الانبیاء، جن کا حال یہ ہے کہ ملک الموت بھی ان کے دربار میں اجازت کے بغیر نہیں آتے، وہ رسول فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوں. دن میں 70 مرتبہ
अपने खातिमे को याद करता हूं। बल्कि एक हदीस पाक में ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं जब मैं सजदे में जाता हूं नमाज के, तो इस बात की उम्मीद नहीं रखता कि अगले सजदे तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक और हमारे हालात, इसलिए ये ज्यादा दिन तक बगावत रब ताला से नहीं चल सकेगी। बड़े बड़े फिरौनों को उसने गर्क कर दिया है, बड़े बड़े पहलवानों को खाक में मिला दिया है, बड़े बड़े मालदारों को मौत का मजा उसने चखा दिया है। उनकी हड्डियां गल चुकी हैं, जिस्म के सारे पुर्जे बिखर चुके हैं। आज ये सारे लोगों को मालूम है, उसके बावजूद हमारी अय्याशी में कमी क्यों नहीं आती। और अगर कोई निडर है, जरी है, कोई ये चाहता है ठीक है मौला मुझे मार डाले, जहन्नम में डाले, तो ये उसकी जुरात उसके कुफ्र को ले जाएगी। अगर कोई निडर होकर बेखौफ होकर के जीना चाहता है तो ठीक है, फिर क़यामत के दिन वो ये कहेगा फलो अन्न लना कर्रतन, है ला एक मिनट के लिए वापस कर दे, एक मिनट के लिए लौटा दे, फनकून मिनल मुमिनीन, मैं सच्चा मोमिन बन के आऊंगा, सच्चा ईमान वाला बन के आऊंगा। रब तबारक व तआला फरमाएगा नहीं, आज खत्म हो गया तेरे पास जो वक्त दिया गया था। अजीजा ने गिरामी, बस यही हासिल कलाम है सूरतुर रहमान का कि अगर हमारे दिलों में जुम्बिश आ गई, हलचल सी आई, रब ताला की नियामतों के हुसूल के लिए तड़प पैदा हुई, बस मैं समझता हूं कि हमारी तिलावत वसूल हो गई। आपका सुनना कामयाब, हमारा पढ़ना कामयाब। और अगर सुने जिस तरह से और भी बातें सुनते हैं, कहानी सुनने की तरह, कोई इंटरटेनमेंट बात सुनने की तरह, लतीफे जोक सुनने की तरह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के कलाम को अगर ऐसा सुना तो उनकी मजम्मत में भी अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाए। यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान तो सुनते हैं मगर कुरान उनके दिलों में नहीं जाता। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कुरान क्यों नहीं समझते। ये अल्लाह तबारक ताला ने सूरह मोहम्मद में यूं फरमाया, ऐसा लगता है कि इनके दिलों पर ताले लगे हैं। अक़फ़ाल कुफल को कहते हैं। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। रब तबारक व तआला फरमा रहा है शायद ऐसा लगता है कि हमारे दिलों पे ताले लग गए, इसी वजह से तो ये आयतें दाखिल नहीं होती या फिर असर नहीं पैदा करती। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल नरम हो जाए और खौफ से एक आंसू भी निकल आए, वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। बल्कि क़यामत में इसके मुतालिक मेरे आका फरमाते हैं, रब्बे कदीर किसी को जहन्नम की आवाज सुनाई देगी, रब्बे कदीर की तरफ से ऐलान आएगा कि फलां के लिए जहन्नम हो गई, वाजिब हो गई, खींचा जा रहा होगा। अचानक हमारी आंखों के पलक अल्लाह ताला से बात करने लगेंगे, ए रब्बुल आलमीन थोड़ी देर के लिए इसको रोक दे। पूछा जाएगा क्यों, ये हदीस पाक में है, ये आंखों की पलकें कहेंगी मौला इसको तू जहन्नम में भेज रहा है, मुझे इसके जिस्म से अलग करके फिर इसको भेज, मुझे निकाल इसकी आंखों से, फिर अगर तू भेजना है तो भेज दे। रब ताला फरमाएगा नहीं, जिस्म से अलग कैसे। तो ये आंखों की पलकें अल्लाह से यूं अर्ज करेंगी, मौला तेरे हबीब ने फरमाया जिन आंखों की पलकों को खौफे खुदा के आंसुओं ने भिगोया है, उन पलकों पर जहन्नम हराम है। ए रब्बे कदीर इस बंदे की आंखों से एक मर्तबा कतरे टपके थे जिससे मैं भीग गई थी, मैं भीग गई थी, तेरे खौफ से ही रोया था, लिहाजा इसके जिस्म से मुझे अलग कर ताकि मैं जहन्नम में न जाऊं। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा और उसे जन्नत भेजेगा। फरमाया जाएगा ए आंखों की पलकों, तुम्हें अलग नहीं किया जाएगा, इस बंदे को ले जाओ और जन्नत में दाखिला दिया जाए। अजीजान गिरामी, बाज लोगों को ऐसा कठोर दिल जिसको हम कहते हैं,
سخت دل جس کو کہتے ہیں، جو ہلتے نہیں کسی چیز سے. آخرت کی اگر یاد سچے دل سے آئے شاید ہی کوئی ہوگا جس کی آنکھیں نہ بھیگتی ہوں، اور اگر نہیں تو پھر وہ اپنے دل کا علاج کرے، اپنے دل کا علاج کرے. اس لیے کہ دلوں کی نرمی جب ختم ہو جاتی ہے تو آنسوؤں کے پودے نہیں نکلتے، اور جب بنجر ہو جاتا ہے دل تو 1000 سال اس پر بارش برسے قرآن کی، ایک پودا بھی آنکھوں کی آنسوؤں کی شکل میں نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشو